اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کو سلامتیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 مرتبہ مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ کو دعا مانگی جو بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی اور چہرے مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اور جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آیا تو میں نے بدھ کے دن اسی وقت میں دعا کی تو ہر بار میری دعا قبول ہوئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو بدھ کا دن بہت ہی خاص دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی روز قبول ہوئی تھی، تو انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی وظیفہ کریں گے اور اسی ہی ٹائم انشاءاللہ دعا کا اہتمام جب کریں گے تو مالک کریم ہماری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو عمل ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اللہ کریم نیک جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں یا حاسدین کے حسد کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ رکاوٹ آ چکی ہے یا رشتوں کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، یا ہمارے کوئی عزیز یا قریبی بیرون ممالک میں رہتے ہیں، ان کی آمد و رفت میں کوئی مسئلہ ہے، ان کے ویزوں میں، پاسپورٹ میں کچھ مسائل آ رہے ہیں، تو بدھ کا دن انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل سے فوری نجات کا ذریعہ بنے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اللہ کریم کے کرم سے آپ جب اس عمل کو کریں گے تو مالک کریم آپ کے رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا، من کی مرادیں پوری ہوں گی، نیک جائز تمنائیں، خواہشات اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک تو بدھ کے روز جو ہے انسان کو استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ انسان کو استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بدھ والے روز یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ کریم جو ہے وہ انسان کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انسان کے نیک جائز خواہشات، مقاصد کے اندر اللہ سے کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ سے جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جی ہاں، آپ بڑھتے ہیں اس عمل کی جانب۔ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ مسلمان بھائیوں کو، بہنوں، بیٹیوں کو بر وقت پہنچتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو جی ہاں، آپ نے بدھ کے روز یہ وظیفہ ظہر کی نماز اور عصر کے درمیان بالخصوص اس ٹائم میں کرنا ہے۔ ظہر اور عصر کے درمیانی جو ٹائم ہے اس ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر یہ ٹائم بچ جاتا ہے آپ
نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کریں کہ پھر کسی اور وقت پورے دن کے اندر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو بہت زیادہ دینی دنیاوی اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ملے گا۔ تو باوضو حالت میں نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر سورۃ علم نشرح، یہ قرآن کریم کے آخری پارے میں صورت ہے اور بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مجرب صورت ہے۔ اس کا وظیفہ انسان کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ تو بدھ والے روز ظہر اور عصر کے درمیان بالخصوص اور بالعموم آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو اول آخر درود شریف، درمیان میں سورۃ علم نشرح لک صدرک، یہ سورت اینڈ پہ میں اس کی تلاوت بھی کر دوں گا۔ تو یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے اپنے تمام مقاصد کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق یا جو آپ کی مطلب کہ نیک دلی تمنا یا جائز حاجات ہیں وہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں گے، اور اللہ کریم آپ کی ہر جائز حاجت کو، جائز تمنا کو، جائز جو آپ کی ہے اسے اللہ کریم پورا فرمائیں گے۔ سورہ علم نشرح جو ہے اس کی تلاوت سے آپ کے تمام مقاصد انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنا آسان سا اور مجرب سا وظیفہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور اس کی عام اجازت ہے، جب چاہیں آپ کا گھر کا کوئی فرد چاہے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بدھ کے روز عصر اور ظہر کے درمیانی جو وقت ہے اس صورت کا وظیفہ کرنا ہے، جو میں نے تعداد آپ کو بتائی ہے۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ٹھیک ہے، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جی ہاں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اپنی نیک مخلصانہ دعاؤں میں، التجاؤں میں بندہ گنہگار کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔